کے مہینے میں میرا خیال اس میں خاصی کمی آئی ہے اپریل میں۔ جی حامد نیر صاحب، جو بھی نتیجہ ہوگا، اگر علی عزت ملی کامیاب نہیں ہوتے اور نون لیگ کی امیدوار اگر جیت جاتی ہیں تو ظاہر ہے ان کی پاس ہی پہلے بھی یہ نشست تھی اور ابھی حتمی نتیجہ آنا باقی ہے، لیکن اگر علی عزت ملی کامیاب نہیں ہوتے کیا فرق پڑے گا تحریک انصاف کو؟ کیا کوئی فرق پڑے گا یا بالکل بھی اس نتیجے سے فرق نہیں پڑتا ان حالات میں خاص طور پر؟ دیکھیں، اس وقت جو حکومت کے کچھ وزراء اور ان کے جو ترجمان ہیں وہ مختلف ٹی وی چینلز پر جو اس وقت تقریباً پچھلے 4-5 گھنٹے سے جو بیانیہ پیش کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ سیٹ تو پہلے ہی پی ایم ایل این کے پاس تھی، تو اگر پی ایم ایل این جیت جاتی ہے تو وہ سیٹ ریٹین کریں گے، اور اگر پی ایم ایل این سیٹ نہیں جیتتی تو پھر یہ ایک بہت بڑا اپسیٹ ہوگا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ دراصل علی عزت ملی جیت گئے تھے، لیکن ایک جیتے ہوئے امیدوار جو ہے اس کے خلاف مسلم لیگ نون جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں چلی گئی، کورٹ میں چلی گئی، معاملہ جو ہے وہ میڈیا میں اس طرح اچھالا گیا، جیتا ہوا امیدوار جو ہے اس کو پھر دوبارہ الیکشن لڑنا پڑ گیا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہار جائے۔ تو دیکھیں، بظاہر الیکشن تو یہ صرف ایک سیٹ کا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ خود تحریک انصاف کہہ رہی ہے نا کہ علی عزت ملی جیتے ہوئے تھے، تو علی عزت ملی صاحب اگر یہاں سے جیت گئے تھے اور اب اگر آج وہ ہار جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حلقے کے لوگوں نے تحریک انصاف کی جو پالیسی ہے اس پہ عدم اعتماد کیا ہے۔ اور جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا کہ جو نواز شریف کا بیانیہ ہے، نواز شریف کا بیانیہ سٹرینتھن ہوگا کہ ووٹ کو عزت نہیں ملی تھی، اور جب ہم عدالتوں میں گئے، الیکشن کمیشن میں گئے، دوبارہ الیکشن ہوا ہے اور انتظامیہ کی مداخلت کم ہوئی ہے تو اس کے بعد ہم جیت گئے ہیں۔ لیکن اس میں آپ اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں کہ ٹرن آؤٹ اتنا نہیں ہے، اور اس ٹرن آؤٹ کے نہ ہونے کی ایک وجہ جو خود مجھے مسلم لیگ نون کے کچھ رہنماؤں نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کل سے ہم جب مختلف جگہوں پہ جاتے تھے اور اپنے لوگوں سے کہتے تھے کہ جی آپ نے بڑی تعداد میں آ کے ووٹ ڈالنے، تو لوگ ایک سوال پوچھتے تھے، لوگ یہ کہتے تھے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ تو پیپلز پارٹی سے یہ کہہ رہی تھی کہ آؤ مل کر اسمبلیوں سے استعفے دیتے ہیں اور لانگ مارچ کرتے ہیں، تو آپ نے استعفوں کے مسئلے پہ پیپلز پارٹی کے ساتھ لڑائی کر لی اور پی ڈی ایم جو ہے اس میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی۔ اب آپ یہاں پر بھی بائی الیکشن لڑ رہے ہیں ڈسکا میں، اور آپ نے کراچی میں بھی ایک بائی الیکشن لڑنا ہے 249 میں، تو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا بیانیہ دراصل ہے کیا؟ جی تو کچھ کنفیوژن بھی ہے۔ زیادہ تر جو لوگ ہیں جو سپورٹر ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ تو یہی سمجھتے ہیں جناب کہ نواز شریف نے جو بھی ہمیں کہنا ہے ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی ہی پارٹی کا جو پالیسی ہے اس کو کویسچن کیا ہے کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم نے اسمبلیوں سے استعفے دینے ہیں اور دوسری طرف آپ بائی الیکشن لڑ رہے ہیں۔ یہ بھی ایک وجہ ہے، بہت سی وجوہات جو ہیں ٹرن آؤٹ کم ہونے کی، اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مسلم لیگ نون کا جو ووٹر آج اپنے گھر سے نہیں نکلا، وہ اس لیے نہیں نکلا کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک طرف میری پارٹی کہتی ہے کہ ہم نے اسمبلیوں سے استعفے دینے ہیں، دوسری طرف وہ بائی الیکشن بھی لڑ رہے ہیں۔ لیکن یہ تو ان کی پارٹی کے ووٹر کا ایک اندرونی مسئلہ ہے، لیکن اگر آج مسلم لیگ نون جیتتی ہے تو میرے خیال سے یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک اس لیے ہوگا کہ تحریک انصاف نے دعویٰ کیا تھا کہ جو پہلے اسی حلقے میں جو الیکشن ہوا تھا اس میں علی عزت ملی جیت گئے تھے، تو اگر وہ جیت گئے تھے تو چاند ہی ہفتوں میں ہار کیسے گئے؟ ٹھیک ہے، بھٹی صاحب، عثمان ڈار صاحب کا شاہ زیب آپ کی طرف آئیں۔